السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کا جو میرا ٹاپک ہے وہ فرعون سے ریلیٹڈ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا 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 اور پھر ایسا کیا ہوا، کیا حالات بن گئے کہ وہ اتنے برے طریقے سے تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو کے رہ گیا وہ اور اس کے ساتھ اس کی قوم بھی، جو اس کو ماننے والے جتنے بھی گمراہ لوگ تھے وہ سارے اس کے ساتھ ہی غرق ہو گئے۔ اس کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، جو مین نالج ہے، جو ہر انسان کے نالج میں ہونی چاہیے، مین پوائنٹس ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ فرعون جو تھا اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ خود کو خدا مانتا تھا، اسی خدا ہونے کا جو اس کا دعویٰ تھا اسی کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا، اور اس سے وہ بہت سی قوم کو بھی، ایون اس نے خود نہیں، بہت سی قوم کو بھی اس نے گمراہ کیا، بہت سے لوگ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ تباہ ہو گئے تھے، غرق ہو کے رہ گئے، جو جہنمی کہلائے۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا کہ وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، مجھے ہی سب مانا جائے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں ہر چیز پہ حکومت کرتا ہوں، میں جس کو جب چاہے ختم کر دوں، مار دوں، جس کو جب چاہے قید کر لوں، جس کو جب چاہے آزاد کر دوں، ہر چیز تو میرے کنٹرول میں ہے، تو میں ہی خدا ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کا ایمان مضبوط تھا وہ اس کی ان باتوں سے گمراہ نہیں ہوئے، وہ بہکے نہیں، لیکن جن کا کمزور تھا وہ لوگ بہک گئے اور اس کے بہکاوے میں آ کے اس کے ساتھ اس کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو بہت سے لوگ تھے جو گمراہ ہوئے بھی، اور بہت ایسے بھی تھے جو گمراہ نہیں ہوئے اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، اور جیسے کہ اس کی بیوی تھی آسیہ، جو اس کی بیوی تھی، اس کے گھر میں تھی، اس کے محل میں تھی، وہاں پہ اس نے رہتے ہوئے اسلام قبول کیا، اور اتنی اس کا ایمان پختہ تھا، اتنی نیک خاتون بن گئی وہ، کہ جب اس کو پتہ چلا فرعون کو کہ میرے گھر میں ہی میرے جو دشمن ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری مخالفت کرتے ہیں، میرے خلاف ہیں، مجھے خدا نہیں سمجھتے، مجھے بڑا نہیں مانتے، تو باقی قوم یا باقی جو لوگ ہیں وہ مجھے کیا میری عزت کریں گے، مجھے کیا خدا مانیں گے، کیا درجہ دیں گے۔ تو اس نے اپنی ہی بیوی پہ بہت برے طریقے سے اس پہ ظلم کیا، جیسے ایک بہت بڑا لکڑی کا ایک پھٹا ہوتا ہے، اس پہ الٹے کیل لگا کے نوک اوپر کر کے اس کے اوپر اس کو گھسیٹتے ہوئے اس کو مارا، اس پہ تشدد کیا، اور اس نے پھر جو آسیہ تھی اس کی بیوی، اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ تو مجھے موت دے دے، میں اس محل میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں سے مجھے نکال دے اور میرے لیے جنت میں خوبصورت گھر بنا دے، مجھے وہاں پہ جگہ دے دے۔ اور وہ شہید کہلائی، اس نے اس کو مار دیا، ختم کر دیا۔ لیکن وہ کس وجہ سے ماری گئی، کیوں شہید ہوئی؟ کیونکہ وہ اللہ کے دین پر قابض تھی، اور فرعون برداشت نہیں کر پایا، اور وہ اللہ کے دین کے راستے میں اس نے اپنی جان گنوا دی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعون نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی لوگ اس کو نہیں مان رہے تھے، اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، تو اس نے کیا کہ اس پہ چھوٹے چھوٹے عذاب نازل ہونا شروع ہو گئے، جیسے ٹڈیوں کا عذاب آیا، اور پھر مینڈکوں کا عذاب آیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو موسیٰ کی وجہ سے ہے، موسیٰ جب ہماری قوم میں نہیں تھا، یا ہمارے محل میں، یا ہمارے ساتھ موجود نہیں تھا، تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا، موسیٰ آیا تو یہ تو کوئی جادوگر ہے، موسیٰ کے آنے سے یہ ساری مصیبتیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہیں کہتے تھے کہ جی آپ کی وجہ سے ہے، تو اس کو نکالو یہاں سے۔ اس کے بعد بھی، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی، اگر یہ مصیبتیں جب ان سے ٹلی نہیں نا، مینڈکوں کا عذاب، وہ کھانا کھا رہے ہیں، مینڈک آئی، مطلب بہت زیادہ، ہر کھانے میں مینڈک، پانی ہے تو پانی میں مینڈک، کتنا غلیظ یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ آپ کے کھانے میں مینڈک ہو، ہر جگہ پہ مینڈک، اور پھر جوؤں کا عذاب ان پہ آیا، پھر خون کا عذاب آیا کہ ہر جگہ پہ خون دکھائی دے رہا ہے، ہر چیز میں موجود ہے۔ تو اس طرح کے جب ان پہ عذاب آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ، تم تو اللہ کو مانتے ہو نا، تو وہ تو تمہاری سنیں گے، تم اللہ سے دعا کرو، اگر یہ ساری مصیبتیں ہم سے ٹل جاتی ہیں نا، یہ سارے عذاب یا آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن پہلے یہ ختم ہو۔
تو ایسا تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، تو اس دعا کے بعد یہ عذاب ختم ہو گئے۔ جب عذاب ختم ہوئے تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ بہت وقت گزر گیا تو وہ اپنی بات سے پھر گئے، فوراً سے انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ایک قدرتی عمل تھا کہ ایک وقت کے لیے ایک چیز جب آتی ہے، موسمی چیز ہوتی ہے وہ آتی ہے، تو جب موسم گیا تو وہ مصیبت بھی ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں تو کوئی عذاب نہیں ہے یا یہ کوئی ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ انہوں نے پھر گھمنڈ کیا اور وہ اپنی بات سے پھر گئے اور دین پر یا اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد کیا ہوا، دوبارہ سے ان پہ عذاب آنا شروع ہو گیا، بہت سی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ان پہ آتی رہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جب گناہ پہ ہوتا ہے، گناہ کے راستے پہ تو گمراہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے، شاید اسے سمجھ آ جائے کہ وہ غلط راستے پر ہے، شاید وہ اپنے لیے ہدایت پانا چاہے، وہ سمجھ جائے اپنی غلطی کو، اسے احساس ہو جائے اور وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، وہ مجھ سے معافی مانگے، میری طرف ایک قدم بڑھائے، میں 10 قدم اس کی طرف بڑھاؤں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو موقع دیتے ہیں، اور اللہ نے فرعون کو بھی موقع دیا، ایک بار نہیں بار بار موقع دیا، لیکن ہر بار اس نے اس موقع سے انکار کیا، اللہ کے دین کا انکار کیا، اور اس نے چاہا کہ میں ہی خدا ہوں اور قوم میری ہی عبادت کرے، مجھے ہی مانے، میری ہی پوجا کرے۔ اس گھمنڈ میں، اس غرور میں وہ پھرتا رہا، گھومتا رہا، خود تو گمراہ ہوا، لیکن اپنے ساتھ ساتھ اس نے اپنی اتنی بڑی فوج بنائی، اتنی بڑی ٹیم بنائی اور اپنے ساتھ ان کو بھی غرق کر دیا۔ تو اسی طرح جب حالات چلتے جا رہے تھے تو ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ آپ، بنی اسرائیل جو تھے انہیں حکم دیا کہ آپ مصر کی طرف راتوں رات ہجرت کر جائیں، فرعون کو اس بات کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو نہ پتہ چلے۔ تو جتنے بنی اسرائیل تھے انہوں نے راتوں رات کوشش کی کہ ہم مصر سے نکل جائیں اللہ کے حکم کے مطابق، تو نکلنا چاہا، جیسے بھی پلان کیا اور وہ کوشش کی اور اپنے راستے پہ چل پڑے، فرعون کو پتہ چل گیا اور فرعون نے اور اس کی فوج نے سارے لوگوں کا پیچھا کیا کہ ہم ان کے پیچھے جائیں اور انہیں ختم کر دیں۔ تو لیکن وہ اللہ پہ انہیں یقین تھا، کامل یقین تھا، جبکہ بہت سی مصیبتیں بھی آئیں، لیکن انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری مدد ضرور فرمائیں گے، کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوگا۔ اور اسی یقین نے ان کی حفاظت کی اور ان کی مدد کی، انہیں محفوظ کر دیا ہر تکلیف سے یا ہر مصیبت سے۔ پھر خیر وہ چلتے چلتے جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے جہاں پہ فرعون غرق ہوا تھا، دریائے نیل کے پاس پہنچے ہیں، تو آس پاس اب دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب بنی اسرائیل کی جو قوم تھی انہوں نے کہا بس اب تو ہم ختم ہو گئے، لیکن ان میں حضرت موسیٰ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ پہ ہمیں یقین ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے، وہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ان کی اس یقین نے ہی انہیں اس مصیبت سے بچایا تھا، اس مشکل سے نکالا تھا۔ پتہ ہے کچھ مشکلات جو ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو بری ثابت ہوتی ہیں، کچھ عذاب بن کر آتی ہیں اور کچھ رحمت بن کر آتی ہیں۔ رحمت بن کر وہ آتی ہیں کہ جو ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، ایسی آزمائش، ایسی تکلیفیں جن میں پڑھ کے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہی ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہے اور تو ہی ہمیں یہاں سے نکالے گا، ہم تو بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمارا سازگار ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہی سب کچھ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی جنہیں اللہ پہ، صرف اللہ پہ ہی یقین ہوتا ہے اور صرف اللہ سے ہی امید ہوتی ہے۔ تو اور کچھ یہی مصیبتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور یہ مصیبتیں ہمارے لیے رحمت بن کر آتی ہیں، لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو الٹا ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دیتی ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ سے شکایت کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، ہائے ہائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں جو عذاب بن کر آتی ہیں، ایون ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت فاصلہ آ جاتا ہے اللہ سے، ہمارا کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اور یقین اپنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کوئی بھی مصیبت آئے تو اس کو اپنے لیے رحمت بنائیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ سے امید کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کریں گے ہمارے لیے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، چاہے ابھی تکلیف بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی نکالیں گے۔ تو خیر وہاں پہ لوگ گھبرا بھی گئے کہ اب کیا کریں،
ہمیں کس نے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مصر سے نکلنے کا، اور ہم نے اس حکم پہ عمل کیا، اور اب ہم آ کے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں، آگے دریا ہے، ادھر تو ہم گئے تو ڈوب جائیں گے۔ لیکن اللہ کے حکم سے وہی نازل ہوئی، اور حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ آپ دریا میں، ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، اس کو دریا میں ماریں۔ انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہوئے دریا میں وہ لاٹھی ماری، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہاں پہ ایک خشک راستہ بن گیا۔ دریا کی جو لہریں تھی پانی کی وہ وہیں رک گئیں، درمیان سے ایک راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ حفاظت انہوں نے اس دریا کو پار کیا۔ اب جب فرعون نے دیکھا تو وہ اس معجزے کو دیکھ کر بھی اس کا دل نہیں لرزا، اور اس میں ذرا سا بھی اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوا، نہ اللہ کی محبت پیدا ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو ادھر ہو گیا، یہ تو ہم بھی کر لیں گے نا۔ انہوں نے یہ سمجھا، وہ تب بھی نہیں پچھتایا اپنے فیصلوں پہ یا اپنی سوچ پر، بلکہ اس نے پھر بھی ان کا پیچھا کیا کہ ہم ان کا پیچھا کر کے انہیں ختم کر دیں۔ نہ تو وہ نہ اس کی قوم، کسی نے کچھ نہیں سوچا، بغیر سوچے سمجھے وہ گھس گئے۔ انہوں نے بھاگے دوڑے آئے، انہوں نے دیکھا جی وہ قوم دریا کو پار کر گئی ہے تو ہم بھی کر لیں گے۔ ان کے پیچھے انہوں نے دریا کو پار کرنے کی کوشش کی، تو جیسے ہی وہ دریا کے درمیان ساری قوم اکٹھی ہوئی، وہ لوگ ساری فوج اور فرعون کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں، تو دریا کی لہریں جو ہیں وہ مل گئی، پانی چلنا شروع ہو گیا، دریا چلنا شروع ہو گیا، جس کے بیچ میں تیز بہتی ہوئی لہروں میں وہ غرق ہو کے رہ گئے، ڈوب گئے، اور پتہ نہیں کتنے سالوں تک جو فرعون تھا اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی، بہت عرصے بعد جا کے اس کی ڈیڈ باڈی ملی۔ اور یہ جو دریا ہے یہ ابھی بھی مصر میں موجود ہے، دریائے نیل، کوہ طور، یہ ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں، یہ ہسٹری بھی موجود ہے ساری وہاں پہ محفوظ کی گئی ہے۔ تو کافی عرصہ بعد جا کے فرعون کی جو لاش تھی وہ ملی، اور پھر اس کو اٹھا کے تو اب جیسے بھی میوزیم میں رکھا گیا، لوگ جاتے ہیں، بہت سے ٹورسٹ جا کے وزٹ کرتے ہیں، اور آپ کو یوٹیوب سے بھی یہ سارا انفارمیشن مل جائے گی۔ تو یہ سارا تھا اس کا، اس طریقے سے وہ غرق ہوا کیونکہ وہ خود کو خدا مانتا تھا، اس نے شرک کیا، خود کو بلند و بالا درجہ دینے کی کوشش کی، اور اپنے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا فرعون سے ریلیٹڈ۔ تو جزاک اللہ خیر، خیال رکھیے گا اپنا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔